اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین ذی احتشام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو انسان کی زندگی کا اصل زیور ہے، جو اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، اور وہ ہے علم۔ علم دین و دنیا کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں اور علم والوں کو بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہیں اور وضاحت کرتی ہیں کہ علم صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ انسان کے مقام کو بلند کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی علم کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اسی طرح مسلم شریف میں بھی ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، یہ دونوں ہی ایک مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں، اور اسلام ہمیں صرف دینی علم کا درس نہیں دیتا بلکہ دنیاوی علم حاصل کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ دینی علم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان دیتا ہے، اور اسی طرح دنیاوی علم ہمیں معاشرے میں ترقی دیتا ہے، معاشرے میں بڑھنے کا رجحان پیدا کرتا ہے، معاشرے میں مقام رکھنے کا، مرتبہ رکھنے کا رجحان پیدا کرتا ہے۔ اور جب یہ دونوں علم یعنی کہ دنیاوی علم اور دینی علم، یہ جب دونوں ہی مل جائیں آپس میں، تو انسان ایک مکمل کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ اور سامعین ذی احتشام، علم ایک طاقت ہے، اور یہ ایک حقیقت بات ہے کہ علم بہت بڑی طاقت ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، علم وہ طاقت ہے جو کمزور کو مضبوط بناتی ہے، علم وہ طاقت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور علم وہ دولت ہے جو جتنی بھی بانٹی جائے ختم نہیں ہوتی، اور یہ لامحدود ہے۔ اور سامعین ذی احتشام، شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ علم کی شمع جلا کر تو ذرا دیکھ اے دوست، علم کی شمع جلا کر تو دیکھ ذرا اے دوست، ہر اندھیرا ہی تجھے نور نظر آئے گا۔ اور علم کا تعلق کردار کے ساتھ بھی ہے، جس طرح ایک شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس کا کردار ٹھیک نہیں تو اس کی علم اس کی پہچان نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے صرف علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ اگر علم ہو مگر عمل نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو زبان پر ہو بلکہ علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور عمل میں ظاہر ہو۔ اور جہالت کے بھی بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جہالت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے،
جہالت کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا۔ جہالت سے انسان اپنے اور پرائے کی پہچان گنوا بیٹھتا ہے۔ جہالت سے انسان دوسرے انسان کا مرتبہ اور اس کا مقام نہیں پہچان سکتا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور جو شخص ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند درجات عطا فرماتا ہے، اس کو مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے آداب کہ سب سے پہلے اس شخص کی نیت خالص ہو، کہ وہ جو بھی دین حاصل کر رہا ہو اس میں اس کی نیت کا پختہ ہونا، اس کے یقین کا پختہ ہونا، اس کے نیت کے خالص ہونا لازمی ہے۔ اور اس شخص کے اندر عاجزی ہو، کو بڑائی نہ ہو، بلکہ وہ عاجزی سے اس علم کو، اس دین کو حاصل کرے، اس جو اپنا علم سیکھ رہا ہے اس کو حاصل کرے۔ اس کے بعد ہوتا ہے اساتذہ کرام۔ اپنے اساتذہ کرام کا ادب لازمی ہے۔ جو شخص ادب کرتا ہے تو وہ بہت بڑے مرتبے اور بلندیوں کو چھو جاتا ہے، اسی لیے ادب ایک ضروری تقاضا ہے۔ اور جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل کیا جائے، اور مسلسل سیکھنے کا جذبہ رکھنا، یہ بھی علم حاصل کرنے کے آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہو کہ جو اس نے علم حاصل کرنا ہے اس کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کی جستجو اور استطاعت اور طاقت کتنی ہے، اس میں اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جذبہ رکھنا چاہیے۔ اور اسلامی تاریخ میں علم کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ مسلمان نے جب بھی مسلمانوں نے علم کو اپنایا تو دنیا پر حکمرانی کی۔ بیت الحکمت، اندلس، بغداد جیسے شہر پر ہمارے مسلمانوں نے حکومت کی، کیوں کہ یہ سب علم کی روشنی کے مراکز تھے۔ لیکن جب ہم نے علم کو چھوڑ دیا تو ہمیں زوال کا شکار ہو گئے۔ آج کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ علم کی طرف پلٹ جائیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور جدید تعلیم کو حاصل کریں، جدید تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور تحقیق اور سوچ کو فروغ دیں۔ سامعین ذی احتشام، چونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم ایک ضروری تقاضا ہے جو انسان کو معاشرے کے اندر رہنے کا شعور دیتا ہے، جو انسان کو کسی انسان کا مرتبہ پہچاننے کا شعور دیتا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کی طرف جستجو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔